السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے انسانوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، جلدی فیصلہ کر لیتا ہے کسی بھی طرح کا فیصلہ ہو، اور جب انسان جلدی کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ نقصان اٹھاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں انسان کو جلدی کر لینی چاہیے۔ 5 چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ انسان کو جلدی کر لینی چاہیے۔ اگر ان 5 چیزوں میں انسان جلدی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جس میں انسان کو جلدی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کی فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم رشتہ کر لیتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ 4 5 مہینے تک رشتہ لگا رہتا ہے، شادی نہیں ہوتی۔ تو اس میں لڑکے والے لڑکیوں کی خامیاں نکالتے ہیں، ان کی برائیاں نکالتے ہیں، اور لڑکی والے لڑکوں والوں کے اندر برائیاں نکالتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر وہ اس کا نقصان یہ نظر آتا ہے کہ لڑکی والے بھی بہت زیادہ پیسے خرچ کر لیتے ہیں، لاکھ روپئے خرچ ہو جاتے ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے بھی کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان پیسوں کی بھرپائی بھی نہیں ہو پاتی، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی لڑکی جوان ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ مل جائے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں جلدی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان پر کسی طرح کا قرض ہو تو اس قرض کو ادا کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ قرض چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو کبھی اس قرض کو تھوڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر قرضہ تھوڑا بھی ہے تو اس کو جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرضے کو جلدی ادا نہیں کریں گے تو وہ قرضہ، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ قرضہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی اور بہت سی بہنیں قرضے سے پریشان ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو کوئی ایسا نقصان پہنچا لیتے ہیں جو نقصان اس کو نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ تو قرضہ چاہے تھوڑا ہو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 24 گھنٹے اس کی باڈی کو رکھ دیا جاتا ہے، کوئی کہ بھئی فلاں جگہ سے وہ آ رہا ہے دیکھنے کے لیے، فلاں جگہ سے وہ آ رہا ہے، اب اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ یقینی طور پر انتظار کرانا اچھی بات ہے، مردے کو دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے 28 گھنٹے پورا دن گزر جاتا ہے اور اس کو دفن نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو نہلانے کے بعد فوراً اس کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز جس میں جلدی کرنی ہے وہ ہے مہمان نوازی۔ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی مہمان نوازی میں جلدی کریں، جتنا جلد ہو سکے اس کی مہمان نوازی کریں۔ بہت سی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے سامنے پانی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوتا ہے، پینے کا انتظام ہوتا ہے، مشروبات کا انتظام ہوتا ہے، لیکن مہمان کے سامنے سب سے پہلے پانی کا پیش کرنا یہ بھی ایک مہمان نوازی میں شامل ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ہم جیسے ہی مہمان بیٹھے اس کے سامنے سب سے پہلے پانی پیش کریں، اس کے بعد اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ تو مہمان کے آنے کے بعد اس کی مہمان نوازی میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ 5ویں چیز جو کہ بہت ہی اہم ہے، اگر اس چیز پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس میں توبہ کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہی رہتا ہے اور اس کی دل میں توبہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت والجلال اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ ایسے موڑ پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ توبہ نہیں کر پاتا، گناہ کرتے کرتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یقین جانیں اگر ہم نے گناہ کر بھی لیا ہے، انسانوں سے گناہ ہوتا ہے، انسان غلطی سے مرکب ہے، انسان ہی سے گناہ ہوتا ہے، اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو ہمیں اس پر شرمندہ ہونا ہے اور فوراً اس پر توبہ کر لینی ہے۔ اگر ہم نے توبہ کر لی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گنہگاروں میں بھی اچھی کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک گنہگار تو وہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، دوسرا گنہگار وہ ہے جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی۔ تو اچھا گنہگار یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ تو اس لیے اگر کسی بھی بندے سے یا کسی بندی سے کوئی گناہ ہو جائے
تو اللہ سے فوراً اس کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر ہم جلدی کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے جلدی نہیں کی، ہم نے سوچا کہ آج گناہ کر لیتے ہیں، کل کو توبہ کر لیں گے، یا کل گناہ کر لیتے ہیں پرسوں کو توبہ کر لیں گے، اس طرح سوچنا یہ بہت ہی غلط ہے۔ یہ شیطان کا ایک ہتھکنڈہ ہوتا ہے، وہ انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی گناہ ہو فوراً ہمیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ وہ 5 باتیں تھیں کہ جن کاموں میں ہمیں جلدی کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔